پہ چلتا تھا یا ماموں کے دین پہ چلتا تھا؟ اللہ نہیں پوچھیں گا ابا کے دین پہ چلتا تھا یا امی کے دین پہ چلتا تھا، اللہ تو پوچھے گا میرے مصطفیٰ کے دین پہ چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین مصطفیٰ کا تعارف کائنات میں امام اعظم نے کروایا ہے، دین مصطفیٰ کا تعارف غوث اعظم نے کروایا ہے، دین مصطفیٰ کا تعارف حضرت خواجہ غریب نواز نے کروایا ہے۔ ہمیں چچا پھپا ماموں خالو سسر جی کے پیچھے جانا نہیں ہے، ہمیں تو بغداد والے غوث اعظم کے پیچھے جانا ہے، اجمیر والے غریب نواز کے پیچھے جانا ہے، بغداد والے امام اعظم کے پیچھے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے پیچھے چلو نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس اب یہ موضوع یہیں پہ بس کر دیتا ہوں، چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں، مسئلے کو سمجھو دوستو۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کیا بنایا؟ اور مسلمان دوسروں کو دیکھ کے سیکھنے والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے کھانا کیسا کھانا ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک۔ آپ کو فیس بک پہ دیکھ کے چلنے کا طریقہ کیا ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یوٹیوب پہ دیکھ کے گیدرنگ کیسے مینٹین کرنی ہے سیکھنے کا طریقہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ پوچھے کیوں مولانا؟ ارے دیوانے یوٹیوب تو اب بنا، انگریز تو اب یہ چلنے پھرنے کے طریقے دکھا رہے ہیں، مگر ہمیں تو چلنے پھرنے کھانے پینے کا طریقہ 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے سکھا دیا ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی جو ہے امام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی ہیرو کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی زندگی کے طریقے بتانے کے لیے کوئی انگریز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی امریکی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یورپین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسی انڈین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں زندگی کا طریقہ مدینے والے مصطفیٰ نے سکھا دیا ہے، تو ہم سیکھنے والے بن کے پیدا نہیں ہوئے، ساری کائنات کو مصطفیٰ کا طریقہ سکھانے والے بن کر پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں اسٹوڈنٹ نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ساری قوموں کا ٹیچر بنایا ہے۔ بے شک۔ ہم معلم ہیں، تعمیر امت کا کام ہمارے پاس ہے، ہم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ دعوت کون دیتا ہے؟ جو ساری نعمتیں لے کے پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ ہم نبی سے سب کچھ لے کے پیدا ہوئے، ہمیں 14 سال 15 سال تک سیکھنا ہے، پھر وہاں سے لے کے مرنے تک خالی قوموں کو سکھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے زندگی یہ ہے، طریقہ یہ ہے، اخلاق یہ ہے، انسانیت یہ ہے، محبت یہ ہے، ادب یہ ہے، تہذیب یہ ہے، تمدن یہ ہے، راتیں ایسی ہو، دن ایسا ہو، کام ایسا ہو، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، جائز یہ ہے، ناجائز یہ ہے، اچھا یہ ہے، برا یہ ہے، غلط یہ ہے، صحیح یہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، بہت۔ راجستھان کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں بھائی، تقریر میں بھی پیسے دیتے ہیں۔ مسئلے کو سمجھو، اللہ نے ہمیں تأمرون بالمعروف کہہ کے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ بھائی ہمارے پاس نیکی کی دعوت دینے کی صلاحیت ہے تو ہی اللہ کہہ رہا ہے نا دعوت دو۔ ہم نے پوچھا اے اللہ ہم خود نہیں سیکھے کہاں سے دے؟ تو رب نے کہا مصطفیٰ کو پڑھ لو، سبحان اللہ، میرے نبی کو دیکھ لو، میرے نبی کی سیرت پڑھ لو، میرے نبی کا کردار پڑھ لو، میرے نبی کی حدیث پڑھ لو، تمہیں معلم بنا دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو برائی سے روکو، تمہیں معلم بنا کے بھیجا گیا، تم ٹیچر بن کے آئے ہو، تمہیں دوسروں سے سیکھنے کا ضرورت نہیں ہے۔ نوجوانوں، راجستھان والوں، علماء کی نگرانی میں ایک بات تم سے کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سنو، ننگے ناچ ناچنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ علماء کی توجہ کا طالب ہے، ارشاد، ننگے ناچ ناچنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ بولو بولو
ننگے ناچ ناچنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. بابو ارے بڑے بھائی تو رکھ دے رہے, ننگ کو ڈسٹرب کر رہا, تو رکھ پانی رکھو. میں پلاروں سے بہت ہے, اب انہیں بھی لے کے گھس جا رہا بیچ میں. دیا بھی تو چھپ چھپ کے دینا, نہیں اللہ لیلان دے رہا پٹھا, پورے باٹل میں پھنس جا رہے وہ. پہلے ٹائم قریب آ رہا ہے, انہوں ڈسٹرب کر رہا ہے. بس اب مسئلے کی بات سنو. ننگے ناچ ناچنے والا مسلمانوں تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. شراب پینے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. حرام کے کھانے کھانے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. پب اور باروں میں ناچنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. زندگی پوری حرام میں گزارنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. بلکہ اے مسلمانوں تمہارا آئیڈیل تو وہ ہے جو انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تمہارا آئیڈیل تو وہ ہے جو ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے. تمہارا آئیڈیل وہ ہے جو زمین پہ بیٹھے تو جنت کے باغوں کی ٹہنیاں توڑ دیتا ہے. تمہارا آئیڈیل وہ ہے جس کو دیکھ لے تو بلال حبشی سارے سرداروں کا سردار ہو جاتا ہے. تمہارا آئیڈیل وہ ہے جس کو دیکھ لے تو وہ صحابی بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کا واسطہ اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. تم نعوذ باللہ شرابیوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے, زانیوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے, ریپسٹوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے, تو پھر کان کھول کے سن لو اے راجستھان والوں, کان کھول کر سن لو. میرے مصطفیٰ نے کہا المرء مع من احبا, تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ کیا جائے. بے شک بے شک بے شک, حق ہے حق ہے حق ہے. تمہارا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا. تم دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے. تم شرابیوں, جواڑیوں, پاپیوں, زانیوں, ریپسٹوں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے. تمہیں اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا بے شک. کہ تم بدکاروں, حرام خوری کرنے والوں, زنا کرنے والوں, عیاشی کرنے والوں, ننگے ناچ ناچنے والوں, دنیا کو بدکاری کا راستہ دکھانے والوں کے تابعدار بن جاؤ. تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا. تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم میرے مصطفیٰ کی اس حدیث کے مصداق بن جاؤ. میرے مصطفیٰ نے کہا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے طریقے کو اختیار کیا, جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے میرے طریقے کو اختیار کیا, گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم, علماء اہل سنت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. سبحان. نوجوانوں تمہیں داڑیاں رکھنے میں شرم آتی ہے؟ نوجوانوں تمہیں میرے آقا کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے؟ بہت اچھا پیغام پیش کر رہے ہیں. پورے راجستھان کے اندر ایک کم از کم 1 لاکھ عیسائی تو ہوں گے. علماء کی توجہ کا طالب ہے. پورے راجستھان کے اندر 1 لاکھ عیسائی تو ہوں گے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, کسی ایک عیسائی کو آپ میرے نبی کے طریقے کے مطابق کرتا پیجامہ پہنتے ہوئے بتا سکتے ہو؟ نہیں. کوئی بتا سکتا ہو تو ہاتھ اٹھا دو. کیا تم نے کسی ایک عیسائی کو میرے نبی کے سنت کے مطابق ٹوپی یا امامہ پہنتے ہوئے بتا سکتے ہو؟ نہیں. کسی ایک کو تم جو ہے داڑھی چھوڑتے ہوئے بتا سکتے ہو؟ جب وہ تمہارے نبی کا طریقہ نہیں لیتے. بے شک. تمہارے نبی کا طریقہ رحمت ہے, تمہارے نبی کا طریقہ نجات ہے. بے شک. تمہارے نبی کا طریقہ اگر کافر بھی لے لے تو باعث رحمت ہے. بے شک. مگر پھر بھی وہ تمہارے نبی کا طریقہ لینے تیار
نہیں نہیں ہے، مگر تم ہو رحمت للعالمین کی امت ہو، بے شک 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والے پروردگار کے بندے ہو، بے شک غریب نواز کے شہر میں رہنے والے ان کے عاشق ہو، غوث اعظم کے گیت گانے والے 11ویں کرنے والے غلام ہو، نجف اشرف والے علی المرتضیٰ کے لیے تڑپنے والے ہو، اور کربلا والے حسین کی محبت کا دم بھرنے والے ہو، لیکن جب بات کپڑے پہننے چہرے بنانے کی آتی ہے تو مدینے والے کا طریقہ چھوڑ کر تم عیسائیوں کا طریقہ اختیار کرتے ہو۔ بے شک بے شک سوچو کتنی شرم کی بات ہے، وہ 1,00,000 ہو کے وہ تمہاری نبی کا ایک بھی طریقہ لینے تیار نہیں ہے، جی بے شک اور تم کروڑوں میں ہو کے تم اپنے نبی کے ایک طریقے کو اختیار کرنے تیار نہیں ہے۔ اللہ کتنی شرم کی بات ہے مسلمانوں، کتنی ضلالت کی بات ہے۔ آج ہم جوتے چپچ نہیں کھا رہے میرے بھائی، اللہ نے ہماری بدکاریوں، ہماری شرارتوں، ہمارے گندے اعمال، ہمارے برے حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ آج ہم ان کے اوپر رونے کے بجائے آج اگر ہم اپنی قوم کی اصلاح کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بے شک بے شک آج ہمارے قوم کی ضرورت اصلاح کی ضرورت ہے۔ روزانہ شراب پینا ہم کر رہے ہیں، بیویوں کو مارنا ہمارا عمل، ماں باپ کو ستانا ہمارا عمل، بھائیوں بہنوں سے رشتہ توڑنا ہمارا عمل، کورٹ کچہریوں میں ہمارے کیسز ہمارے نام پہ بک ہونا، بدترین عمل کرنا ہمارا کردار، ہمارے جو ہے بھائیوں بہنوں کے ساتھ معاملات خراب کر لینا یہ ہمارا عمل، پڑوسیوں سے جھگڑنا ہمارا عمل، ریپوں کے اس میں نام لکھائے جانا ہمارا عمل، زنا کرنا ہمارا عمل، چوری کرنا ہمارا عمل۔ اللہ نے دیکھا کوئی ایک ایسا عمل تو بتاؤ جس کی وجہ سے میں رحمتوں کا نزول کروں، پلٹ پلٹ کر دیکھے تو کوئی ایک عمل ایسا نظر ہی نہیں آ رہا ہے جس سے مسلمان پر رحم کیا جائے، مسلمان پر رحمت کی بارش برسائی جائے، مسلمان پر فضل کیا جائے۔ صبح سے لے کے شام تک عیاشی، شام سے لے کے صبح تک بدکاری، یہ مقدر بن گیا ہے، تو اس لیے اللہ نے یہ ظالموں کو تمہارے اور ہمارے اوپر مسلط کر دیا تاکہ دنیا میں ہی ہم عذاب میں مبتلا رہے اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا رہے۔ اللہ اکبر اللہ خدا را مسلمانوں، وقت ہے اپنے آپ کی اصلاح کرو۔ ابھی عذاب سر سے اوپر نہیں چڑھا، ابھی عذاب حالات سر سے اوپر نہیں گئے، ابھی بد سے بدترین نہیں ہوئے۔ اگر آج مسلمان توبہ نہیں کرے گا، آج مسلمان رجوع اللہ، آج مسلمان متوجہ الی الرسول نہیں ہوگا تو پھر وہ دن بھی دور نہیں ہے، مسلمان نت نئے قسم کے عذابات میں مبتلا ہو جائے گا۔ بے شک بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹے بابا بیٹھ جا، نت نئے قسم کے عذابات میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ نیکی کا دامن تھام لو۔ ادھر ادھر دیکھو، ادھر میں یہاں ہوں، میں ادھر ہوں، پلیز نیکی کا دامن تھام لو۔ میں ایک بات آپ سے بے پوچھتا ہوں، شک سبحان اللہ دیکھو اللہ چاہتا تو ہم کو لنگڑا بنا کے پیدا کر سکتا تھا، کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا؟ ماؤں بہنوں تم بھی ذرا بولو، لنگڑا بنا کے پیدا کر سکتا تھا اللہ، مگر اللہ ہم کو نہیں کرا، دونوں پیر دے کے پیدا کرا۔ جی بے شک اللہ چاہتا تو اندھا بنا کے پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اندھا بھی نہیں بنایا، دونوں آنکھ دے کے پیدا کرا۔ اللہ چاہتا تو گنگا بنا کے پیدا کر سکتا تھا، اللہ نے گنگا بھی نہیں بنایا، زبان دے کر پیدا کرا۔ اللہ چاہتا تو بھیرا بنا کے پیدا کر سکتا تھا، اللہ بھیرا بھی نہیں بنایا، اللہ نے کان دے کے پیدا کیا، دیا نہیں دیا۔ اللہ چاہتا تو لولا بنا کے پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے دونوں ہاتھ دے کے پیدا کیا۔ چاہے تو اللہ کمر کی ہڈی توڑ دے سکتا تھا، ریڑھ کی ہڈی توڑ دے سکتا تھا، اللہ چاہے تو ہمارے کو کہیں بھی فریکچر کر دے سکتا تھا، برین ہمارا ہیمریج کر دے سکتا تھا، ہمارے برین پہ اٹیک ہو سکتا تھا۔ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ساری نعمتیں دے کے پیدا کر رہا ہے۔ کہیں پر بھی اللہ نے کوئی کمی، کوئی خامی، بولو زور سے بولو، نہیں رکھا۔ یہ تو اللہ ہی چھنا بھی دینے والا۔ پھر اللہ اتنی ساری نعمتیں دیا تو پھر ویسے رب کی عبادت کرنے میں کیا ٹینشن کی بات ہے جی بھائی؟
سبحان ویسے رب کو سجدے کرنے میں کیا ٹینشن کی بات ہے جی بھائی؟ ویسے رب کا ذکر کرنے میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ جی آپ بے بولو۔ شک ہاں ٹینشن ایک بات کا ہے، ایک ہے ٹینشن، یہ ایک ہی ٹینشن کی وجہ سے اللہ کے کروڑوں انعامات کو آج مسلمان بھول جا رہا۔ صرف ایک ٹینشن ہے، ایک کیا ہے وہ ٹینشن معلوم؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک بے شک شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ بے شک ایک ہی چھے پٹھا ہے، اس کو ہٹا دیا تو دوسرا کوئی ہیچ نہیں، بے شک یہ نہیں جو ہے بیچ بیچ میں آتا نماز پڑھنے کا تو اور تھپک کے سلاتا، داڑھی چھوڑنے کا تو آئینے میں دیکھ پہلے کیسی بات نہیں آ رہی استاد، پہلے اپن ٹپ ٹاپ دکھتے تھے، اب داڑھی چھوڑ دیں کدھر کدھر کی دکھنا استاد، ایسا کرا تھا۔ پھر بچی دکھی تو دیکھنے لگا تھا گاڑی میں، ایسا کرنے لگا تھا۔ انہیں ایک ہی چھے میرے بھائی، اس کو ایک کو لات مارے نا اپن ولی بن جاتے، بے شک سبحان اللہ صوفی بن جاتے، متقی بن جاتے، بے شک پرہیزگار بن جاتے، عابد بن جاتے، زاہد بن جاتے۔ اس کو ایک کو لات مارے نا اپن نمازی بن جاتے، اس کو ایک کو لات مارے نا اپن عاشق رسول بن جاتے۔ سبحان اللہ اس کو ایک کو لات مارو میرے بڑے بھائی، صرف ایک کو فائٹ کرو بس۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہی سب سے بڑی لڑائی ہے مسلمان کی، بے شک شیطان سے لڑنا۔ قدم قدم پہ شیطان بہکاتے رہتا، قدم قدم پہ شیطان بہکاتا، شیطان کو فائٹ کرنا، یہی ہے مسلمان کا زندگی میں یہاں پہ آنے کے بے وجہ۔ شک بے شک مسلمان یہاں آیا ہی شیطان سے فائٹ کرنے کے واسطے۔ اگر تم یہاں نبی سے، یہاں پہ شیطان سے اگر تم فائٹ نہیں کریں گے، نبی کے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، تو پھر زندگی میں پیدا ہونے کا مقصد ہی بیکار ہے۔ بے شک بھائی ایک بات میں آپ کو بول رہا ہوں، سنو، کرکٹ میچ ہے، بیٹسمین گیا بالر کو کھیلنے کے واسطے، بے شک کیسا بھی بال ڈالو، یارکر ڈالو، باؤنسر ڈالو، سوئنگ ڈالو، لیفٹ میں ڈالو، رائٹ میں ڈالو، اس کا کام ہے اس کو رن بنانا، بے شک کھیل نہیں کھیلنا ہے، وکٹ بھی سیو کرنا ہے، ایل بی ڈبلیو بھی نہیں ہونا ہے، اور شاٹ کھیلنا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا آپ، اگر بیٹسمین سیدھا بیٹ لے کے ٹھہر جا رہا، میں کھیلتا ہی نہیں، ادھر سے گیا جان دو، ادھر سے گیا جان دو، یا باؤنسر چھوڑ دو، کیپٹن بلا کے باؤنڈری پہ کھینچ کے بھیری دیتا اس کو۔ جب تک وہ کھیلنا نہیں تھا تو گیا گئی کو نہیں پوچھتا۔ سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ لائٹ لے رہے آپ؟ بیٹسمین آیا میدان میں کھیلنے کے لیے، کیسا بھی بالر اس کا کام ہے کھیلنا، اور بالر پوری کوشش کرتا اس کو آؤٹ کرنے کی، اور بیٹسمین پوری کوشش کرتا اس کو کھیلنے کی۔ تو یہاں پر اپن بیٹسمین ہے، شیطان بولر ہے، انہیں بھی پوری کوشش کر رہا اپنے کو آؤٹ کرنے کی، انہیں بھی کہیں یارکر ڈال رہا، کہیں سوئنگ کر رہا، کہیں لیفٹ میں ڈال رہا، کہیں باؤنسر ڈال رہا، کہیں کچھ کر رہا، کہیں کچھ کر رہا، اپنا کام ہے پٹھے چھکا۔ اور یہاں میاں بھائی ایک بچی کو دیکھ آؤٹ ہو جا رہا، یہاں میاں بھائی فجر کے ٹائم پہ نیند کو دیکھ رہا، آؤٹ ہو جا رہا۔ یہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ یہ چلر بیٹسمین ہے، 2 میچ کے بعد ہرا بھگائے تھے اس کو، میدان میں دکھ رہے نہیں تھے اس کو۔ ارے میرے بھائی ایسے بیٹسمین بنو، شیطان کو سنچری کرنا، آپ شیطان کو کھیلنا سیکھو میرے بھائی۔ شیطان کا کام ہے بھٹکانا، یہ علماء اکرام کو نہیں بھٹکاتا، شیطان ان لوگوں کے پیچھے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کے پیچھے تو ایک ہی ہے جی، ایک ہی۔ یہ علماء اکرام کے پیچھے 70 شیطان ہوتے ہیں، حدیث پاک ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ علماء 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ علماء کے مبارک چہرے دیکھو داڑھیوں سے سجے ہوئے، اس کے باوجود بھی یہ علماء کو دیکھو اپنی آل و اولاد کو حلال کا کھانا کھلا رہے ہیں۔
70 شیطان پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی علماء کسی کی طرف بد نگاہی نہیں کر رہے ہیں۔ 70 شیطان پیچھے پڑے ہیں، پھر بھی یہ علماء راتوں کو جاگنے کے بعد بھی فجر کی نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے، اشراق کی تیاری ہو رہی ہے، 5 وقتہ نماز سنت و نوافل کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، حلال کی روزی کی کمائی ہو رہی ہے، ماں باپ کی خدمت ہو رہی ہے، بیوی بچوں کے حسن سلوک ادا ہو رہے ہیں۔ ارے جب 70 شیطان علماء کے پیچھے ہے، یہ اگر اپنے آپ کو شیطان سے سنبھال سکتے ہیں، پھر آپ کے پیچھے تو صرف ایک شیطان ہے، پھر آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ کیوں اپنی تربیت نہیں کر سکتے؟ کیوں اپنے آپ کو اللہ کی جنت کے حوالے نہیں کر سکتے؟ کیوں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب و عتاب اور دوزخ سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ اسی لیے خدا را اے مسلمانوں، آج قسم کھا کے اٹھو، شیطان سے لڑوں گا، شیطان کے شر میں نہیں پھنسوں گا۔ شیطان کوشش یہ کرتا، کچھ بھی کرنا، کیا بھی کرنا، دوزخ میں لگ جا کے ڈالنا۔ شیطان کتنا خطرناک ہے معلوم؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ جو ہے اللہ کے محبوب مقرب بندے تھے، بولے مولا یہ شیطان آخر ہے کیا چیز؟ پوری دنیا اس کے اوپر لعنت بھیج رہی، مردود بول رہی، ملعون بول رہی، اس کے شر سے سب پریشان ہے اللہ، آخر انہیں اتنا بڑا اتنا خطرناک ہے کیسا؟ اے اللہ ایک مرتبہ دکھا دے، میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، اس کے شر کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ بولے بزرگ ایک مرتبہ دکھا دے اللہ، بولے۔ اور ولیوں کی کوئی بات رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بات سن لی ہے، بولے اچھی بات ہے، آج آپ کو ہم شیطان سے ملاتے۔ بولے شیطان آیا انسانی روپ میں، آ کے بولا کیا بات ہے، بہت خواہش کر رہے میرے سے ملنے کی؟ بولے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تیرا شر کیسا رہتا۔ بولے تو بولے اچھی بات ہے دکھاتا ہوں۔ بولا مٹھائی کی دکان پہ گیا، جا کے اتنا خلاخن لیا، اتنا خلاخن لیا، شیطان لے کے کیا کرا، آئینے پہ لگا دیا۔ وہی مٹھائی کی دکان پہ آئینے رہتے نہیں، شوکیس، اس پہ لگا دیا۔ وہ مٹھائی کو کھانے مکھی آئی، مکھی کو کھانے سپلک آئی، سپلک کو کھانے بلی، چوہا آیا، چوہے کو کھانے بلی آئی، بلی کو کھانے کتا آیا، کتا بلی کو پھاڑا۔ وہ بلی تھی مٹھائی کی دکان والے کی، مٹھائی کی دکان والا ڈنڈا لیا، کتے کو مارا، اس کی کمر توڑ دیا۔ کتا تھا شہر کے پہلوان کا، پہلوان آیا مٹھائی والے کو مار کے اس کا قتل کر دیا۔ چچا بولے بڑے بزرگ بولے بڑے بھائی بسے تو ٹھہر جاؤ، بہت خطرناک ہے۔ بولے تو اتنا خلا کرنے کے اتنے بڑے کام کرا دیتا؟ سمجھ نہیں بات کو؟ یہی ہے۔ پہلے کیا ہوتا معلوم؟ دوزخ میں کیسے جاتے بتاتا ہوں میں آپ کو، شیطان کیسا کرتا۔ پہلے خالی دکھاتا، کونے پٹھے خالی دکھا، ایک نظر دکھی بس، کون ہے بھائی؟ ارے وہ جلیل بھائی کی بیٹی ہے میاں۔ خالی ایک نظر دکھی بس، دکھتے کی نیت خراب ہو گئی بچی کے پیچھے۔ اب اس کے گھر کا نہیں جانا، ٹھہرنا، اس کو ہائے ہلو۔ پہلے خالی کچھ بھی نہیں کرے جیسا کچھ کرنا، ریسپانس ملا تو تھوڑا اور آگے بڑھنا، پھر ادھر سے ریسپانس، ادھر سے ریسپانس، پھر پارک میں ملاقات۔ ایک نظر پارک تک لگ گیا، پارک میں زنا، پھر اس کے بعد جرجی سنساری کے جیسا 10 سال اندر۔ شیطان بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائی، اسی لیے اولیاء اللہ صوفیاء کے سردار سرکار غوث اعظم روزانہ 5000 مرتبہ لاحول پڑھتے تھے۔ سرکار غوث پاک جیسی ذات شیطان کے شر سے بچنے کے لیے لاحول کی تدبیر اختیار کرتے تھے۔ اپنا کون سی کھیت کی مولی ہے جی؟ اپنے کو تو پٹھا یا اندر جیب میں ڈال کے زپ لگا دیتا، دکھنا نہیں بولتا۔ اسی لیے اولیاء اللہ کا دامن پکڑ کے شیطان سے فائٹ کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو پھر یہ زندگی تمہیں جنت میں لے کر جائے گی، جنت میں لے جائے گی، جنت میں لے جائے گی۔
اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں نیکی کا دامن اختیار کرو. یہ دنیا 4 دن کی ہے میرے بھائی, 4 میں سے کسی کے 2 دن ہو گئے, ہاں 2 انچ باقی ہے ابھی, کسی کے 3 دن ہو گئے, 1 انچ دن باقی ہے, کسی کے 3.5 ہو گئے, آدھا دن باقی ہے. ابھی بھی پٹھا باربر شاپ میں بیٹھ کے داڑھی بنا رہا, کہتا ہے ارے میاں ذرا ادھر دکھ رہے دیکھو بالا. حجام پریشان ہے, اماں یہ 65 میں کائی کو ہوں گے یہ حرکتاں. ہاں میرے بھائی, پرسوں میں ٹریفک حیدرآباد میں بہت زیادہ ہو گئی, بائک لے کے نکلا تو میرے کو پیچھے سے ایک صاحب ہارن ہارن ہارن, مانے کون ہے رے, بلکہ یوں پلٹا تو ابو 60 ہے, بانڈ, جینس پینٹ, ٹی شرٹ, پلسر 220. اللہ اوفو, اتنی شان سے جاتے خبر کو, اتنی شان سے خبر کو جاتے. کئی لوگوں کے نماز جنازہ پڑھائے بھائی, کئی لوگ نماز, اللہ السلام علیکم, آخری دیدار کرائے تو پٹھا شیف بنا کے ایسا لیٹا ہوا ہے جیسا خبر میں ایک نئی شادی کرنے کو جا رہا ہے. انہیں کہاں کی تیاری کر رہے ہیں میرے بھائی, اس کے لیے پیدا ہوئے اپن. یہ چیزیں ہے, یہ مومن کی شان ہے. یہ مومن ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی.